صلی اللہ رسول اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک شہر میں ایک درزی کی دکان تھی اور اس درزی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کا کسٹمر کتنی ہی ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لے، وہ کپڑا پھر بھی چوری کر ہی لیتا ہے. تو اس کی شہرت خاصی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. درزی اپنے کام کا ماہر تھا، اس لیے لوگ اس کے پاس جانے کے لیے مجبور تھے. تو ایک ترک نے اس درزی کی شہرت سنی، اس شہر میں آ گیا جہاں وہ درزی تھا، اور وہاں کے بھی ان لوگوں سے اس نے ویریفائی کیا جو اس درزی کے کسٹمرز تھے. تو پتہ ہی چلا کہ یہ بات درست ہے کہ وہ درزی ہر حال میں کسٹمر کا کپڑا چوری کر لیتا ہے. ترک کو اپنی عقل مندی اور سمجھداری پر ناز تھا، اور اس کو یہ یقین تھا کہ درزی اسے بیوقوف نہیں بنا سکتا. تو اس نے اس شہر میں اپنے جاننے والوں سے کہا کہ مجھ سے شرط لگا لو وہ درزی میرا کپڑا چوری نہیں کر پائے گا. تو یوں اس نے ترک نے شرط لگا لی کہ اگر تو درزی میرا کپڑا چوری کر پایا تو یہ میرا عربی گھوڑا جس پر میں سواری کرتا ہوں یہ تمہارا ہو جائے گا، اور اگر وہ درزی میری کپڑے کو چوری نہ کر سکا تو پھر تمہیں اپنا گھوڑا مجھے دینا ہوگا. شرط لگ گئی. درزی نے استنبول کا اطلس جو ان دنوں بہت مشہور تھا وہ کپڑا لیا، اس کا تھان، اور لے کے درزی کی دکان پہ چلا گیا اپنے اس جاننے والے کے ساتھ، اور اس سے کہا کہ میری قبا سی دو اس سے. تو درزی نے کپڑا دیکھا کہ یہ تو استنبول کا بہت ہی مشہور اطلس ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سل جائے گی. اب اس کی ناپ لے لیا اس نے. تو درزی جب ناپ لے رہا تھا اس وقت سے وہ ترک بہت ہوشیار تھا، دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ چوری کرے گا. تو جب اس نے کپڑا کھولا اور اس کی کٹنگ کرنے لگا تو بھی ترک بہت غور سے دیکھ رہا تھا. تو درزی نے کپڑے کی کٹنگ کرتے کرتے ترک سے پوچھا کہ کہاں سے ہیں. تو اس نے بتایا کہ میرا تعلق ترکی سے ہے. کس شہر سے ہیں؟ کہ استنبول سے. تو یوں اس نے بات چیت اس سے شروع کی اور کٹنگ کرتا رہا. تو باتیں کرتے کرتے درزی نے اسے ایک بڑا پرلطف لطیفہ سنایا. تو اس لطیفے کو سن کے ترک ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا پیٹ پکڑ کے. تو جو ہی ترک نے پیٹ پکڑا اور دوہرا ہوا، درزی نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس تھان میں سے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کو اپنی میز کے نیچے پھینک دیا. تو لطیفے سناتا رہا، کپڑا کاٹتا رہا، وہ غائب کرتا رہا.
آخر پہ اتنا سا تھان بچ گیا کہ اس کی قبا بمشکل سلتی تھی. تو درزی نے سوچا کہ اب بہت ہو گئی تو اس کی قبا سی دی جائے. تو اس نے قبا سی تو خاصی تنگ تھی، اس لیے کپڑا تو چوری ہو گیا تھا. تو یوں وہ ترک اپنی شرط ہار گیا. اور شرط ہارنے کے بعد کپڑے کا ایک بڑا حصہ بھی گیا. قبا جو سلوائی مزدوری دے کے وہ بھی تنگ سلی، کسی کام کی نہ رہی. اور اس کا عربی گھوڑا جو بہت قیمتی تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا اس کے. مولانا روم کا فرمانا یہ ہے کہ جس طرح سے اس ترک نے ہنسی ہنسی میں اپنا یہ سارا نقصان کرا لیا، تو ہم لوگ جب زندگی کو ہنسی مذاق سمجھتے ہیں تو پھر اس ترک کی طرح ہم بھی نقصان میں چلے جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے تو ہمیں روحانی اطلس سے نوازا ہے، اور جب ہم زندگی کو ہنسی مذاق کے طور پہ لیتے ہیں تو اس روحانی اطلس کو اسی طرح گنواتے ہیں جیسے اس ترک نے اطلسی کپڑا گنوا دیا تھا. اگر ہم زندگی کو سیریسلی لیتے رہیں تو یہ جو رب تعالیٰ نے ہمیں روحانی اطلس کی پوشاک پہنائی ہے یہ ڈیولپ ہونے لگتی ہے. ہم زندگی میں ایک رویہ تو یہ رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہر چیز من جانب اللہ ہے اور انسان تو مجبور ہے. تو میری تقدیر میں تو یہی لکھا تھا کہ میں چوری کروں اور جیل چلا جاؤں. تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ کچھ لوگ جبر و قدر کو قطعی طور پر رد کر دیتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ ہے انسان کی اپنی محنت ہے، جتنی محنت کرتا ہے اتنا پھل پاتا ہے، اور جس سمت میں محنت کرتا ہے اسی سمت میں وہ آگے بڑھتا ہے. بات در حقیقت یہ دونوں طرح ہی کی غلط ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، وہ اس حد تک تو درست کہتے ہیں کہ مالک رب تعالیٰ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن یہ کہتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ محنت کو اور صبر کو بہت پسند کرتا ہے. جو انسان محنت کرتا ہے اور نتائج کا انتظار صبر سے کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے اس کی محنت سے کئی گنا بڑھا کر پھل دیتا ہے، اور بہت اچھا پھل دیتا ہے. ایک تو محنت کا پھل ہے اور دوسرا صبر کا پھل ہے اس کا. تو جو لوگ قرب الہی
کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس راہ میں وہ محنت بھی کرتے ہیں اور صبر سے کام بھی لیتے ہیں تو انہیں اللہ کی دوستی ضرور ملتی ہے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ رب تعالی مالک ہے، ایسا مالک کہ جسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہے سو کرے، اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، یہ درست ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ وہ ایسا مالک ہے جو بڑا رحیم و کریم ہے. دنیاوی معاملات میں، دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے رب رحمان ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو یہ تشخیص نہیں کرتا کہ کون اس کا فرما بردار، کون اس کا چاہنے والا اور کون اس کے اطاعت کرنے والا، بلکہ وہ سب کو کھلے ہاتھ سے عطا فرماتا ہے. لیکن قیامت کے روز وہ رحیم ہوگا. وہاں جو وہ لوگوں سے معاملہ کرے گا، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کون اس کا چاہنے والا تھا، کون اس کا فرما بردار تھا، کون اس کا اطاعت گزار تھا، کون اس کو پوجنے والا تھا. وہاں وہ رحیم ہوگا. لیکن دنیا میں وہ رحمان ہے. ایسا مالک جو رحمان ہے، بے پناہ مہربان اور بے پناہ سخی ہے، تو ایسے مالک سے ہم یہ گمان کیوں کر رکھ سکتے ہیں کہ وہ کبھی ہمارا برا چاہے گا؟ وہ ہمارا بھلا ہی چاہے گا. اگر کوئی تکلیف یا دکھ یا دقت زندگی میں آتی ہے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ رات جتنی زیادہ اندھیری ہوتی ہے، رات کے بعد طلوع ہونے والا دن اتنا ہی اجلا ہوتا ہے. تو اگر کسی وقت ہمیں تکلیف آئی ہے تو اس تکلیف کے گزر جانے کے بعد جو راحت ہمیں عطا فرمائے گا رب تعالی، وہ راحت پھر اسی نسبت سے کمال کی ہوگی جس نسبت سے ہم نے وہ دقت اٹھائی ہے. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ ایک معروف مذہبی اسکالر کے مطابق یہ آج کے لوگوں کی مسکنسیپشن ہے، کیونکہ ہمارا نفس چیزوں کو ڈراماٹائز کرتا ہے، صورتیں بناتا ہے، کیریکٹرز تخلیق کرتا ہے. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور اس ضمن میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا وہ مطلب نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. ان اسکالر کے مطابق اللہ اور شیطان، ہمارا نفس، ایک ہی میڈیم استعمال کرتے ہیں. چنانچہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے. یہ آپ کی بات 100% درست ہے کہ خواب میں ہمارا نفس چیزوں کو ڈراماٹائز کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن
ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اور اس کی ایکسیپشن موجود ہے، اس مسکنسیپشن کی ایکسیپشن موجود ہے. جو خواب ہمارا نفس ہمیں دکھاتا ہے، شیطان دکھاتا ہے، وہ ہوتے ہیں، لیکن شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. وہ ایکسیپشن ہے، وہاں جا کے اس کی لمٹ ختم ہو جائے گی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تعلق آ جائے گا. وہ خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اس میں شیطان نہیں ہو سکتا، وہ ایک ایکسیپشن موجود ہے. اسی طرح یہ جو میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، تو آپ نے اپنی اپنی زندگی میں بھی سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بعض خواب آپ نے دیکھے اور وہ سچے نکلے. ہر آدمی ہم میں سے ایکسپیرینس کرتا ہے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے خواب اکثر بیشتر سچے ہوتے ہیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. سے مراد میری یہ ہے کہ ہم جہاں شیطان کے دکھائے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، وہاں رحمان کے دکھائے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں. اور خود آپ نے اپنے سوال میں یہ جو فرمایا ہے کہ ایک ہی میڈیم کو یوز کرتا ہے رحمان بھی اور شیطان بھی، تو پھر یہ ایکسیپشن تو خود آپ نے لکھ دی کہ ہمیشہ شیطان ہی نہیں خواب دکھاتا، رحمان بھی دکھاتا ہے. اس میں اگلا سوال انہوں نے کیا کہ کیا اگر کوئی بچہ ایسا خواب دیکھے تو اسے حقیقت ماننا چاہیے یا یہ اس بچے کی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک یہ بات پورے یقین سے کہی جانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی زیارت کرے، بچہ ہو یا بڑا، وہ خواب حقیقی ہے، شیطان نے نہیں دکھایا. یہ ایک سوال ہے کہ رات کے تیسرے پہر اللہ کو پکارنے کا بہترین انداز کیا ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے کہ نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت یہ بہترین چیز ہے. تلاوت اتنی آواز میں ہم کریں کہ اس کو ہم خود سن سکیں، اور کلام پاک پڑھتے ہوئے ذہن ہمارا ادھر ادھر نہ بھٹکے، اس کا آسان سا ایک طریقہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت اتنی آواز میں کریں کہ ہم اس کو خود سن سکیں، اور ہم اپنی تلاوت کو خود بہت غور سے سنیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو جب ہم اپنی آواز کو خود غور سے سنیں گے تو ہمارے اندر وہ یکسوئی پیدا ہوگی اور ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. تو نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت یہ بہترین عبادت ہے اس تیسرے پہر کے لیے. انہی صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ شب کے تیسرے پہر اللہ کو ہمارا پکارنا ایسا معمول بن جائے جس میں کبھی ناغہ نہ ہو؟ اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جس کمرے میں سوئے ہیں اپنے بیڈ سے فاصلے پر الارم رکھ دیں
اگر اس کونے میں بیڈ بچھا ہے تو کمرے کے فور اینڈ پر جو کارنر ہے وہاں ہم الارم کلاک رکھ دیں. جب وہ الارم بولے گا تو ہمیں مجبوراً اٹھ کے جا کے اسے بند کرنا ہوگا. تو ایک بار جب ہم نے بستر چھوڑ دیا تو پھر اٹھنا کوئی اتنا محال نہیں رہتا. تو اس طرح ناغہ نہیں ہوگا. مینی کا اگلا سوال ہے کہ کیا ہر ولی اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی اجازت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں فرشتہ بھی بغیر اجازت نہیں جا پاتا. وہاں بھی فرشتے کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرمائیں گے تو ہی وہ حاضر ہو پائے گا. اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو بیچارہ ولی اللہ کیا بیچتا ہے. ان کا نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ولی اللہ کو ان کے مریدوں کے بارے میں بھی ہدایات فرماتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. سوائے کہیں کوئی ایکسیپشنل کیسز اس طرح کے ہو جائیں. ادروائز یہ سوال ہے کہ کیا دعا گھر کا سسٹم اور دیگر معاملات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مانیٹر کرتے ہیں؟ بھائی کون سے دعا گھر کی یہ تو بتا دیں آپ. یہ اگلا ان کا سوال ہے کہ روحانیت میں بادشاہ سلامت کا خطاب عام طور پر کس ولی اللہ کو دیا جاتا ہے؟ جو حاکم وقت ہوتا ہے ولی اللہ، جو اس دور کا حاکم ہے. اولیاء کرام اس کے بارے میں جب بھی آپ سے ذکر کریں گے، کیونکہ مجھ جیسے لوگ یہ پوچھے بغیر نہیں رہتے کہ فلاں آدمی اگر کوئی مجھے ولی اللہ مل جائے گا تو پہلا سوال ہی ہوگا جو میں ان سے کروں گا کہ فلاں آدمی ولی اللہ ہے کہ نہیں، فلاں آدمی کس مقام پر فائز ہے. تو جب ان سے ایسا کوئی سوال کیا جائے گا تو وہ پھر ایسے ولی اللہ کے بارے میں جو اس وقت بطور حاکم کام کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کہہ دیں گے کہ وہ تو بادشاہ ہے اپنے وقت کا. ایک اگلا سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی محفل میں اولیاء اللہ دینی یا روحانی امور سے متعلق کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں؟ یہاں اکثر ذکر ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے لب سی کر جائیں، اپنے ہونٹوں کو سی کر جائیں اور کان کھلے رکھیں. تو اگر مرشد کی محفل میں ادب کا تقاضا یہ ہے تو وہ محفل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہاں کس کی مجال کہ وہ زبان کھول لے انلیس کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دریافت فرمائے. یہ سوال ہے ان کا کہ کیا یہ سچ ہے کہ کچھ اولیاء اللہ ایک دوسرے کے لیے قدر جلالی ہوتے ہیں؟ جلالی نہیں ہوتے.
فرق یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کو اگر ایک تانگے والا ریڑھا چلانے والا کوئی اور ایسا آدمی آپ کو گالی دے دے تو آپ مسکرا دیں گے، اور اگر ہو سکا تو شاید اس کو کوئی کولڈ ڈرنک بھی آفر کر دیں. لیکن اگر آپ کے برابر کا کوئی آدمی صرف آپ کو وہ بھی کہے گا تو آپ پلٹ کے اس کو ڈانٹ دیں گے. وجہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو برا بھلا کہا اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کی تربیت ویسی نہیں ہوئی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کہہ کیا رہا ہے، تو اس لیے آپ اس کی بات کا برا نہیں مناتے، اس کی سخت بات کے جواب میں مسکرا دیتے ہیں، اور اگر اللہ نے حوصلہ دیا ہے تو اس کو آپ انٹرٹین کر دیتے ہیں. لیکن آپ کے برابر کے آدمی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کون سے الفاظ زبان سے نکالنے ہیں، کون سے الفاظ نہیں نکالنے. تو ایسے آدمی کی بات کا آپ بڑی سختی سے نوٹس لیتے ہیں. جب دو اولیاء کرام ملیں گے آپس میں، تو اگر ایک آدمی کوئی معیار کے برخلاف کوئی بات کرے گا، معیار سے ہٹ کر بات کرے گا، تو دوسرا ولی اللہ اسے برداشت نہیں کرتا، سختی سے ڈانٹ دے گا. وہ اس لیے کہ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اولیاء کرام جنہوں نے دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے وہی اگر ایسی بات کریں گے تو رہنمائی کے لائق رہ نہیں جائیں گے. اس لیے وہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ دیکھنے والا ایسا لگتا ہے کہ یہ جلالی ہیں ایک دوسرے کے لیے. ایسی بات نہیں ہوتی. ایک اور سوال ہے کہ کیا ولایت میں ہر ولی اللہ کی روحانی پروموشن کا جشن منایا جاتا ہے یا کسی خاص پروموشن ہی کی سیلیبریشن کی جاتی ہے؟ یہ خاص پروموشنز ہوتی ہیں جس کو سیلیبریٹ کریں گے دوسرے، ورنہ روٹین میں پروموشنز ہوتی رہتی ہیں. اسی سوال کا اگلا حصہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیا یہ جشن روحانی طور پر منایا جاتا ہے یا فزیکلی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات فزیکلی بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ روحانی طور پہ بھی، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ منایا کہاں جا رہا ہے، کون منا رہا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی سوال کا اگلا حصہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیا اس جشن میں تمام مرحوم اولیاء اللہ اور حیات اولیاء اللہ بھی موجود ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے. اسی سوال کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ یہ جشن عموماً کس مقام پر منایا جاتا ہے اور اس کا اہتمام کون کرتا ہے؟ میں نے شاید کسی سوال کے جواب میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 73-74 کے زمانے میں معین اختر نے ٹی وی پر یہ جوک سنایا تھا کہ جو ایک غریب آدمی بازار سے تربوز خرید لایا، کاٹا تو جن برآمد ہو گیا تھا. تو جن نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہیں کیا دوں میں؟ تو اس غریب آدمی نے سوچ سوچ کے فیصلہ کیا کہ اس سے مکان بنوا لیا جائے، کیونکہ مکان ایسا ہے جو ساری عمر کما کے بھی میں بنا نہیں پاؤں گا. تو اس نے جن سے کہا تھا کہ ایک خوبصورت سا محل میرے لیے بنا لو.
تو جن نے فوراً جواب دیا کہ پاگل ہوئے ہو کیا؟ اگر میں محل بنا سکتا ہوتا تو میں تربوز میں رہتا. تو بھائی اگر یہ سارا مجھے پتا ہوتا کہ جشن کس مقام پر منایا جاتا ہے تو میں اس جشن میں جا کے کوئی کھانا نہ کھا آتا بہتر. اس سوال کا اگلا حصہ کہ کیا اس جشن میں پروموٹ ہونے والے ولی اللہ کے خلیفہ اور مریدین بھی شرکت کرتے ہیں؟ شرکت کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ بھائی اس کا جواب کیا تم مجھے پتا ہو تو میں تو ابھی ان ولی اللہ کی شاگردی کر لوں جن کی پروموشن ہونے والی ہے، تاکہ میں تو انجوائے کروں اس کو. جس ولی اللہ کی پروموشن کا جشن منایا جاتا ہے وہ جس کو ساتھ لے جانا چاہے اس کی پرمیشن لیتا ہے اور پھر وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے ان لوگوں کو اس جشن میں. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ وہ تمام امور جو اولیاء کرام کے براہ راست تصرف سے باہر ہوں ان کی بجاوری کے لیے ہر شہر میں فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت حاضر رہتی ہے اور یہ فرشتے انسانی شکل میں موجود ہوتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے. رب کا اپنا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. فرشتے رب تعالیٰ کے احکامات کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. چونکہ یہ دنیا عالم الاسباب ہے تو بعض اوقات کچھ معاملات میں دنیاوی یا مادی اسباب کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے. تو اولیاء کرام اس وقت یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں. تو یہ الٹا ہے معاملہ، فرشتے نہیں موجود رہتے، اولیاء کرام اس عالم الاسباب میں مادی اسباب کے سلسلے میں ڈیوٹی سر انجام دے دیتے ہیں. یہ ادر وے راؤنڈ ہے بات. ان کا اگلا سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں نیک جنات بھی حاضر ہوتے ہیں؟ کیا جنات اولیاء اللہ بھی صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں؟ جنات ایسی ڈیوٹیز پر فائز نہیں ہوتے اور نہ وہ اس محفل میں ایز ولی اللہ شامل ہوتے ہیں. اصل میں یہ سوال انہوں نے کچھ ایسے لکھ دیے جس کے جوابات دینا خاصا اور دشوار ہے کہ وہ کچھ ایسے معاملات ہیں ان کے جن کے بارے میں منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی کسی کو. کیا یہ سچ ہے کہ رات کا آخری حصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار خاص کے انعقاد کا وقت ہے؟ اس جواب کو، اس سوال کے جواب پر اصرار نہ کیجیے، اس کو رہنے دیجیے اسی طرح. اگلا سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ولی اللہ کشف کی حالت میں کسی ایسی شے کا مشاہدہ کرے جس کی وہ تاب نہ لا سکے اور نتیجتاً ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حالت کشف میں ایسی چیز دیکھ لی جس کی تجلی کی تاب نہیں وہ لا پایا اور ہوش و حواس کھو دیے؟ یا یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ کسی چیز کو دیکھ کے علم کا زور اس قدر ہو گیا
کہ اس علم کو وہ سہار نہیں پایا اور ہوش و حواس کھو دیے. یہ ہو جاتا ہے. لیکن ایسے مقام پر جو مرشد ہیں، اگر وہ کامل ہیں، جو کہ ہوتے ہیں، ورنہ مرشد ہو نہیں سکتے اگر وہ کامل نہ ہوں، تو وہ سنبھال لیتے ہیں. وہ انسان کو اس حد تک جانے نہیں دیتے جہاں وہ ہوش و حواس کھو دے. کیونکہ ولایت میں سالک فضیلت رکھتا ہے مجذوب پر. جو لوگ پراپر سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے مرشد ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو علم دیتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مرشد بڑی میجرڈ ڈوز میں علم دیتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے سے وہ ایک یکلخت آگے اتنا نہ چلا جائے کہ وہاں اس مقام کی تجلی کی کتاب نہ لا سکے اور ہوش و حواس کھو دے. تو مرشد وہاں تک جانے نہیں دیتے، اس سے پیچھے روکے رکھتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو روحانی ترقی ہوتی ہے شاگرد کی، تو وہ آگے اس کو بڑھنے دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہوش و حواس کھو نہیں پاتا. بلکہ جن خوش نصیبوں کے مرشد اتنے کامل ہوں کہ وہ اپنے شاگرد کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں کہ سنت کے عین مطابق ان کا شاگرد دنیا داروں میں بیٹھے تو دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار ہو، وہ دکھائی دے، دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار دکھائی دے، اور دینداروں میں بیٹھے تو دینداروں سے زیادہ دیندار دکھائی دے. وہ ایسی تربیت کر دیتے ہیں. پڑھائیاں اور اوراد و وظائف کسی ولی اللہ کو جمالی سے جلالی کیوں بنا دیتی ہیں؟ روح کی کیمسٹری اتنی تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا کوئی ولی اللہ جلالی نہ ہونا چاہیں، جمالی ہی رہنا چاہیں تو کیا ان کا کوئی اختیار ہوتا ہے؟ کیونکہ خلق خدا عموماً جمالی بزرگوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی صاحب علم کس قسم کے وظائف پڑھ رہا ہے. تو اس سے جلال اگر پیدا ہوتا ہے زیادہ، اور اگر اس کے مرشد انہیں لگام نہ دیں تو وہ جلالی ہو جائیں گے پھر. اور بعض کا مزاج کا اس میں دخل ہوتا ہے بہت، کہ اگر ان کا اپنا مزاج ہی جلالی ہے تو جو وہ وظائف پڑھیں گے تو ان کے جلال میں اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن پھر بھی ان کے مرشد کوشش کریں گے کہ ان کو ایک حد سے آگے نہ نکلنے دیں. روحانی ترقی اور تربیت میں اصل میں مرشد زیادہ رول پلے کرتے ہیں. وہ بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں اپنے شاگرد کو کہ یہ کس راہ پر جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرشد بعض کا ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کر لیتے ہیں کہ ڈانٹ دیا کہ کیا کر رہا ہو. بعض کا مرشد زیادہ مروت والے ہوتے ہیں یا زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ ڈائریکٹلی کہنے کی بجائے یا تو آپ کو کوئی قصہ سنا دیں گے یا انڈائریکٹلی کوئی بات کہہ دیں گے، کسی کو سنا آپ کو رہے ہوں گے. تو سننے والا شاگرد جو ہے چونکہ مرشد کو پہچانتا ہے تو وہ فوراً بھانپ جائے گا یہ بات
کہیں کسی اور کو گئی ہے، لیکن کہا مجھے جا رہا ہے. میں نے یہاں ایک قصہ بیان کیا تھا کہ بہت پرانی بات ہے، میں 70s کی بات کر رہا ہوں. تو سگریٹ وغیرہ سے شغف نہیں تھا مجھے کبھی بھی، لیکن وہ ہمارے ایک کولیگ تھے، وہ جب کہیں فورن ٹرپ پہ جاتے تھے تو بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، تو بھٹو صاحب کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کی کف لینکس فیشن میں آ گئی تھی، اور اسی طرح سگار جو بھٹو صاحب پیتے تھے، تو وہ ایک آدھ سگار کوئی سال میں لے آتے تھے میرے لیے. تو میں سگار ایسی مذاق میں سلگا کے تو بیٹھا رہتا تھا. میرے ایک دوست مرشد صاحب کے پاس گئے تو وہ سگریٹ کثرت سے پیتے تھے. تو مرشد صاحب باتیں ان سے کر رہے تھے کہ میرے دوست ہیں اس لیے زیادہ تو جو ان کو مل رہی تھی. تو ان کو فرمایا انہوں نے کہ دیکھو یہ جو سگریٹ پیتے ہیں آپ، اس سے روحانی پرواز میں رکاوٹ آتی ہے. سگریٹ پینے والا آدمی ایک حد سے آگے نہیں پرواز کر پاتا. تو چاہے ایک آدھ سگریٹ یا سگار سال بھر میں پیے، پھر بھی کوتاہی ضرور آئے گی. وہ صاحب تو روحانی راہ پر نہیں تھے، وہ تو میرے دوست تھے، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ کہا مجھے گیا ہے کہ سال بھر میں 2 سال میں اگر ایک سگار بھی پیو گے تو رکاوٹ ضرور آئے گی. تو مروت والے مرشد پہ انڈائریکٹ میتھڈ یوز کر لیتے ہیں، سمجھاتے ہیں وہ. تو اس میں رول زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے سلسلہ صابریہ میں اکثر بیشتر آپ کو لوگ یہ کہانی سناتے ہوئے ملیں گے کہ جب میں سو کے اٹھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں. اور وہ ایسی پڑھائی ہوتی ہے یا ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو میں نے کبھی تسبیح کی نہیں ہوتی جاگتے حالت میں، لیکن سوتے ہوئے اٹھتا ہوں تو وہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. یہ اصل میں مرشد محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سوتے میں بھی پڑھواتے ہیں وہ، کہ آپ ایک مقام پر چلے جائیں. تو مرشد ہمارے یہاں زیادہ محنت کرتے ہیں، شاگرد عیش کرتے ہیں. تو وہ اور بات ہے کہ مرشد اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی مجھ جیسے نالائق شاگرد کو بیچارے اس کا کچھ بگاڑ پاتے ہی نہیں ہیں. بالکل وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں، زمین جمد نہ جمد گل محمد. لیکن کچھ مرشد بہت محنت کرتے ہیں کہ سوتے میں پڑھاتے ہیں شاگرد کو. تو بات جلالی کی ہو رہی تھی، تو مرشد مانیٹر کریں گے، انہیں جلالی نہیں بننے پائیں گے. لیکن اگر فطرت میں جلال ہے تو بہت بڑھ جائے گا. تو یوں کچھ اولیاء کرام آپ کو جلالی محسوس ہوتے ہیں. ولی اللہ یاد رکھیے کہ اللہ کے کسی بندے کو کوئی نقصان نہیں دیتے کبھی، اس لیے کہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو اگر وہ آپ کے ساتھ جلالی رویہ رکھتے ہیں تو اطمینان رکھیے وہ رویہ یہاں سے اوپر ہے، یہاں نہیں آتا وہ رویہ. یہاں پہ وہ نرمی ہی ہوگی، محبت ہی ہوگی، لیکن آپ کو ایک خاص ٹریک پہ رکھنے کے لیے وہ ایسا ظاہر کر دیتے ہیں جیسے وہ غصے میں آئے ہیں. ہوتا نہیں غصہ، وہ دل میں نہیں ہوتا ان کے، کیونکہ ولی اللہ بہت ہی ڈسپلنڈ ہوتا ہے. قانون، ضابطے، اصول ان کا سخت پابند ہوتا ہے. تو اپنے پاس آنے والوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اسی اصول کو، قانون کو، ضابطے کو، نظم کو فالو کریں گے اس انداز میں جس انداز میں کیا جانا چاہیے. تو بعض اوقات اصلاح کرنے کے لیے وہ جلال کا اظہار کر دیتے ہیں. خلق خدا
چاہے گی کہ ہر وقت اللہ کے فقیر سے ملے، لیکن اس کو اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے روزگار کے معاملات ہیں، اس کا سوشل سرکل ہے، اسے سب کو ٹائم دینا ہے بانٹ کے. اس کے بھی دن کے 24 گھنٹے ہی ہیں آپ کی طرح، اس کے دن کے 240 گھنٹے نہیں بنیں گے. تو وہ جب تقسیم کرتا ہے ٹائم کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، تو خلق خدا کے لیے بھی ایک مخصوص ٹائم وہ مختص کرتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ دے نہیں پائے گا ٹائم. تو خلق خدا تو نہیں دیکھتی، وہ تو اس کے عبادت کے ٹائم پر بھی اس کے پاس آئے گی، اس کی فیملی کے ٹائم پر بھی آئے گی، اس کے روزگار کے ٹائم پر بھی آئے گی. تو وہ پھر ایک ظاہراً سختی کا اظہار کرتا ہے، اس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ کو اس ضابطے میں لانے کی کوشش وہ کرتا ہے. تو باقی انشاءاللہ پھر اگلی اتوار بشرط زندگی، اس تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.